بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کا کھیل ختم اور پیسہ ہضم، لیکن یوتھیوں کو ایک آخری امید ہے، اور وہ آخری امید جو ہے نا، وہ ایک اور بڑی لڑائی ہے جو وہ توقع کر کے بیٹھے ہیں۔ وہ کیا لڑائی ہے اور وہ کس طرح سے توقع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے انہیں کون کون سے جادوگر یا نجومی جو ہیں وہ ہائر کیے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان سمیت تمام تقریباً پی ٹی آئی کے جو بڑے بڑے نام تھے، بڑے نامور لوگ، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ ان میں سے جو میرا خیال ہے جو مسترد ہوئے ہیں کاغذات، ان میں سے 90% جو ہیں وہ درست مسترد ہوئے ہیں۔ 10% کے اوپر ادھر ادھر اعتراضات رہے۔ مثال کے طور پہ شیخ رشید صاحب عمران خان کے یارے گار ہیں، جگر جگرول ہے جی، کٹھے بیٹھ کے قبر کی دیواروں تک کہنا میں بڑی دشمنی اور دوستی نبھانا۔ یہ شیخ صاحب کے بیانات ہیں، ایویں ہواج گلاں کیتیاں پائے نو ساری زندگی انہاں تے روٹی کدی رل کے نہیں کھادی۔ عمران خان نے کبھی شیخ رشید کو ساتھ بٹھا کے کھانا نہیں کھلایا، نہ شیخ رشید نے کدی انہوں کھوایا۔ تو ایویں گلاں کری جاندا ہوا دے وچ۔ باہر شیخ صاحب کے کاغذات جو ہیں وہ اس لیے شیخ صاحب کے بقول مسترد ہوئے کیونکہ وہ کسی مری کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے تھے اور 94,000 روپیہ کوئی بل بنا ہوا تھا۔ شیخاں دا پتر کتوں 94,000 دے؟ وہ کہتے ہیں میں کبھی ٹھہرے ہی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں 94,000 دینے کو تیار ہوں۔ وہ اگلی اس میں جائیں گے ٹریبیونل میں، الیکشن ٹریبیونل میں، اتنے جا کے کہنے پا جی پیسے پھڑو تو الیکشن لڑن دیو، اعتراض مک جائے گا، ہو سکتا ہے وہ الیکشن کا ٹیسٹ کر سکے۔ لیکن اس ساری گیم کے اندر ایک چیز نوٹ کریں، بلکہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ جن کے اور کاغذات مسترد ہوئے ہیں اور وہ نہیں ہونے بحال، مثلا لطیف کھوسے کے نہیں ہونے، یہ نہ اشتہاری ہیں لطیف کھوسا صاحب، نہ لطیف کھوسا صاحب کے اوپر کوئی قرضے کا رولا ہے، نہ لطیف کھوسا صاحب کسی کیس کے اندر سزا یافتہ ہے، مگر ان کے کاغذات جو ہیں وہ بحال نہیں ہونے۔ اس لیے نہیں ہونے کیونکہ یہ بھائی صاحب نے NA 127 کے اندر کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اور جن سے انہوں نے اپنے کاغذات کو پرپوز کروایا، تجویز کروایا، وہ صاحب NA 127 کے رہنے والے ہی نہیں ہیں، وہ کسی اور حلقے کے رہنے والے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہی غلطی جو ہے عمران خان کے معاملے پہ ہوئی کہ عمران خان نے NA 122 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اور جو شخص ہے منیب جس سے پرپوز کرایا ہے، وہ منیب صاحب جڑے نے پائے نا NA 121 دے رہنے والے نے۔ اسی طرح اگر آپ نوٹ کریں تو 89 کے حلقہ جو ہے 89 ہے، اس میں بھی خان صاحب نے یہی کیا ہے، اور چلے یہ خان صاحب کے ساتھ تو انہوں نے وکیلہ نے کر لیا نا۔ لیکن ایک چیز بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ عمران احمد خان صاحب جو ہیں وہ ایک کیس کے اندر سزا یافتہ ہے۔ یہ خاک سر آپ کو ڈے فرسٹ سے بات کہہ رہا ہے کہ بہو جی یہ سزا یافتہ ہے، ایک الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ اے پائن آؤٹ نے باقاعدہ طور پہ ایک گراؤنڈ تو باہر نے پھاٹی کھلا رہی ہے۔ اے ہوں مطلب دوروں دوروں کھیاں مارے منڈا پٹواری کے سین کرے گا، دور کھڑے ہو گئے یہ دیکھا کریں گے یہ گراؤنڈ ہے، اس میں فلاں جگہ پہ فلاں کھڑا ہوگا، اندازے لایا کرے گا کھلو کے نا، جگہ غریباں دے باہر نہیں باہر کھلو کے ویسے ہوندے کہ جناب یہ گراؤنڈ ہے، اس کے اندر فلاں جگہ پہ فلاں کھڑا ہوگا، وہ یعنی کھیل کوئی رہا ہوتا ہے، اے باہروں جناب ایکشن کری جا رہا ہے، چوکے چکے ماری جا رہے۔ ہمارے جو شودروں دے بال نے اکثر بیچارے اس طرح بڑی زندگی دے وچ خوشیاں نکے نکے لب دے۔ تو عمران خان اب سیاست کے اندر بس اسی طرح کی گفتگو کر سکے گا، وہ عملی سیاست میں اب نہیں ہے، اور نہ وہ کبھی آ سکیں گے میری ناقص رائے کے اندر۔ لیکن پاکستان ہے، پاکستان کی سیاست ہے، اس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کی باتیں جو اہل یوتھ تھے وہ کیا کرتے تھے نواز شریف کے بارے میں کہ نواز شریف آؤٹ پائن، وہ تی بھی آؤٹ، وہ آپ بھی آؤٹ، کاٹا سر کاٹا، اینج کاٹا لگا، اوہ بٹ صاحب ہے تو گفتگو ہی نہ کرو، اور یہ تو آپ چھوڑ دینا یار، یہ تو بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ بڑے پڑھے لکھے اچھے جو لیکن یوتھیا وائرس سے انفیکٹڈ ہیں، میں اب چونکہ انہیں یوتھیا کہہ چکا ہوں تو لہٰذا میں نام نہیں لیتا، مگر وہ ایک بڑے معروف صحافی بھی ہیں، وہ میرے سے بیٹھ کر اس بات بحث کیا کرتے تھے، اور میں ان کا سا آقا مکرم کی پکڑی جا رہے تھی تانوں اس گل دی سمجھ آنی چاہیے کہ میاں نواز شریف نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جو ناقابل معافی ہو، انہیں کدی چپیڑی ماری ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر عمران خان کیس ڈفرنٹ ہے، عمران خان نے پائن قتل کیتا ہے، ٹھیک ہے، تو سزا جو ہے وہ چپیڑ مارنا لے دی اور قتل کرنا دی ایکو جی نہیں ہوتی، ضرور ڈفرنٹ ہوتی۔ عمران خان 9 مئی کا واقعہ نہ کرتا چیزیں ڈفرنٹ ہو سکتی تھی،
لیکن عمران خان نے 9 مئی کا واقعہ کر کے، اور یہ جس کے کہنے پہ بھی اس نے کیا، وہ جو بھی سہولت کار تھے یا جو بھی سہولت کار ہیں، انہوں نے پائنی عمران خان کو سمجھایا یا انہوں نے کہا کہ حضور اے جڑا نا کم اس طرح کہ کریں گے تو تہاڈا معاملہ سیدھا ہو جائے گا. تو وہ بس جھاکے چ آ گیا انہوں نے. نتیجہ یہ نکلا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب یعنی جیل کے اندر ہیں اور الیکشن سے آؤٹ ہیں. اب وہ دور دور سے بیٹھ کے تجزیہ نگاری کر سکتے ہیں کہ جناب سیاست میں یہ ہوتا ہے تو سیاست میں وہ ہوتا ہے. اس پلوان دی طرح عمران خان کی زندگی ہو گئی ہے جو اب کھاڑے میں کبھی نہیں اتر سکتا. وہ گوٹے گٹے جواب دے گئے. ٹھیک ہے، لہٰذا خان صاحب اب پھاڑی کھلاڑی وہ پائیں گیم چو باہر رہے. لیکن خان صاحب کے ساتھ اور بہت سے لوگ ہیں جو گیم سے باہر ہیں. یعنی جو شخص اشتہاری ہے وہ الیکشن میں نہیں آ سکتا. یہ قانون ہے، یہ میں پلیوں نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنی کو خواہش کا اظہار نہیں کرتا تھا. میں آپ کو قانون کا حوالہ دے کے بتاتا ہوں کہ جو شخص بھی اشتہاری ہو وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے، اور جو شخص 9 مئی کے واقعات میں اشتہاری ہو، جنہوں نے شناختی گاڑی بلاگ ہو گئے، مثلا حماد اظہر ہے، سر وہ کس طرح الیکشن میں حصہ لے سکتے؟ مجھے آپ سمجھا دیں. اب یاسمین راشد کے کاغذ جو ہوئے اپنا ریجیکٹ، اس کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ وہ اشتہاری بھی نہیں ہے، گرفتار ہے، سزائی یافتہ بھی نہیں ہے، ابھی تو کیس چل رہا ہے. لیکن کیوں کاغذات ریجیکٹ ہو گئے؟ کیونکہ ان کے کاغذات بھی جس بندے نے پرپوز کی وہ پائنوں سے ہلکے دے رہنا لے نہیں گئے. ٹھیک ہے، کچھ معاملہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ سچی بات آپ سے گزارش کروں، ایک پریکٹیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے کیونکہ حلقہ بندیاں ہوئی ہیں چینج ساری. 2018 سے 2024 کے جو حلقہ بندیاں 23 کی وہ بڑی چینج ہو گئی ہیں. ان چینج حلقہ بندیوں میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ جناب پہلے میرا گھر رہتے بھی تو ہونے تھے. جو کوئی خود الیکشن لڑنے کے لیے سر تے کھلو کے اپنے کاغذات کی پیروی کرتا ہے وہ پھر پتہ کراتا ہے، وہ چیک کرتا ہے کہ یار اے کتھے کتھے دا سین ہے، اے بندے دا گھر کتھے ہے. وہ الیکشن کمیشن جاتا ہے، وہ باقاعدہ یعنی ان کا جو الیکشن کمیشن کا جو ایک اس حوالے سے معاملہ ہے اس میں ان ہوتا ہے اور درخواست دے کے چیزوں کو پتہ کرواتا ہے. اب یہاں پر یہ ہوا ہے کہ یاسمین راشد ہوں، صنم جاوید ہوں، باقی اور کوئی جو بھی لوگ ہیں وہ جیلیں جو پے نے، وہ بیچارے اپنی شہواں دی اس طرح راکھی نہیں کر سکتے سن، لہٰذا ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے. سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ راکٹ سائنس نہیں ہے. مگر جو لوگ جن کے اوپر چھوٹے موٹے اعتراضات آئے ہیں اور کاغذات ان کے ریجیکٹ ہو گئے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں گے تو اس الیکشن ٹریبیونل کے میں اپیلیں کریں گے تو ان کے کاغذات ہو جائیں گے بحال. اور یعنی پی ٹی آئی کے نشان والا معاملہ اپنی تھا تھے، مگر پی ٹی آئی 100% آؤٹ نہیں ہوگی یعنی انتخابی عمل سے. ان پی ٹی آئی کے جو نامور چہرے ہیں ان میں سے کوئی 2 4 5 دانے جو ہیں وہ الیکشن کا ٹیسٹ کریں گے. مثال کے طور پہ عمران خان نے جس شخص کی وجہ سے پوری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی لی، وہ ویسے اصل شخصیت تو وہ جو ہے وہ ان کی بیگم صاحبہ بشرا بی بی پنکی پیرنی تھیں، لیکن جو خود وہ نام لیتے تھے وہ شخصیت ہے عثمان بزدار. اب آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ عثمان بزدار جب سے حکومت گئی عمران خان کی، یہ جب سے اسمبلیاں ٹوٹیں، اس کے بعد کتنی بار عثمان بزدار عمران خان کو ملے اور یہ کنیاں پیشیاں دے گیا ہے. جس لیے یعنی جو ہے زمان پارک یہاں پر جھینگا لالا ہم والا سلسلہ چل رہا سی، ایک کنی کی باری اتنے آیا ہے وہاں پر. تو عمران خان کے جو بھی چاہنے والے، آپ ان سے اختلاف کریں، میں بھی اختلاف کرتا ہوں، وہ وہاں پر موجود تھے. عثمان بزدار جی ویتل باجوہ صاحب کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی، سر وہ بندہ ایک دفعہ بھی عمران خان کو ملنے کے لیے نہیں آیا. اور اگلی بات یہ ہے کہ اس کے کاغذات نامزدگی منظور بھی ہوگا جی پائن، وہ الیکشن لڑے آ جی، اور بہت ممکن ہے کہ وہ جیت بھی جائے کیونکہ ظاہر ہے اس کا جو علاقہ ہے اس میں انہیں پائن نے بے تحاشا کام کروائے، ترقیاتی کھادے بھی ہونے پہ ہیں لیکن باہر ترقیاتی کام کروائے ہیں. تو وہاں پر جو اس طرح کے ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ ذات برادری، ترقیاتی کام، سڑک، نالی، یہ بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں، تھانہ کچہری، تو وہاں پر ہو سکتا ہے وہ جیت بھی جائے. اسی طرح ابرار الحق جو ہیں وہ کنے کے جانا بلو دے گھر لا، وہ بڑی باتیں کرتا تھا، بڑے انہیں گانے گونے گئے سن ادھر ادھر دے، وہ بھائی صاحب کے کاغذات بھی جو ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں. تو
جس بندے نے اپنے کاغذات دی راکھی کی تھی نا پائن اپنے سامان دی وہ بھائی صاحب فی الحال اگے جا رہے ہیں. جو نہیں کر سکے بامر مجبوری اشتہاری ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکے, خوف ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتے, جیل میں ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکے, وہ پائن فی الحال آؤٹ ہو گئے ہیں. اگلے جو مرحلہ ہوگا الیکشن ٹریبیونل میں جانے کا, اس میں جا کر چیزیں جو ہیں وہ ایک نیا رخ اختیار کر سکتی ہے. وہ الیکشن ٹریبیونل جو ہوتا ہے نا وہ ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے ججز پر مبنی, اور ٹائپ ہٹ فیصلے ہوتے ہیں اس میں لمیاں تاریخاں نہیں پہنیاں, ایک دو دنوں دے وچ کئی فیصلے تے سیم ڈے ہی ہو جاندے نے, سیم ڈے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس لیے کہ وہ پروسیس بڑی سپیڈ میں کرنا ہوتا ہے, وہ بہت ضروری ہے. ویسے آپس کی بات ہے کہ بہت سپیڈ کے ساتھ اسی طرح سے انصاف ہونا شروع ہو جائے نا, اے روٹین دے کیساں جداداں دے کیساں پتہ لگ جاتا ہے سر, 5 منٹ ہی پتہ لگ جاتا ہے جداد کیدی گئی کیدی نہیں گئی. میں نے ایک وہ ویڈیو دیکھی ہے, وہ پتہ نہیں کہاں کے ڈی پی او ہیں, میں ان کا نام بھی نہیں جانتا. انہوں نے جناب 2.5 منٹ ہی فیصلہ کرتا پڑھ کے, انہوں نے کہا اس تفتیشی نو ہتھ کڑی لا دو بھاجی, یہ تحریر بھی آپ کی, انہوں نے کہا جی میری, انہوں نے کہا جی یہ تحریر بھی آپ کی, انہوں نے کہا جی میری, انہوں نے کہا دونوں تحریروں میں آپ نے جایا کوئی بدل دیا پکڑ کے. یعنی آپ قتل پورا دا پورا پی گئے ہو سرکار, لہذا انہوں گرفتار کرو, ایتھے پرچہ دے اندر کر دو. اتنے نعرے بجنے شروع ہو گئے ڈی پی او دے حق دے. سب کو پتہ ہوتا ہے ظالم کون ہوتا ہے اور مظلوم کون ہوتا ہے. ایویں تریخاں تروخاں لے کے نا وکیل اپنی دیہڑیاں لائی رکھتے ہیں, جج بھی جڑے نے اس چکر چ پے رہتے, تو بڑا آسان ہے فیصلہ کرنا. ایک نہیں 2 تریخاں تے فیصلہ ہو جاتا ہے, سر جداد دا ہوئے تو بھاویں قتل دا ہوئے, بس اتنی سی بات ہے. لیکن اگر وہ کرنے والا ہو, خیر اس بات کو چھوڑ دیتے. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے اپنا الیکشن ٹریبیونل, وہاں پر سر بھی جائیں گے, اور یوتھیوں کی جو آخری امید ہے نا وہ یہ الیکشن ٹریبیونل ہے. لیکن امید یہاں سے نہیں ہے, امید ان کی یہ ہے کہ ججاں دی تے فوجیاں دی آپس ہی لڑائی ہو جائے گی, اور جناب جس نے لڑائی ہوئے گی نا اور پھر بڑے مزے آن گے. اب یہ او والی ماں لب رہے جڑی چوپڑیاں کھواندی سی, مثلا یہ عمر عطا بندیال کو ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ او جناب اس طرح دا کریکٹر ہوئے گا کوئی, تو جناب ساری عدلیہ سانڈل ہوئے گی کہ خان صاحب صبح نہیں آتے تو دوپہر کو آ جائیں, دوپہر کو نہیں آتے شام کو آ جائیں, شام کو نہیں آتے رات کو آ جائیں, چلو ہوں کل ضرور آ جانا, کل سویرے ناشتہ کر کے آ جانا. وہ چنے جڑے نا تسی اتوں غلام رسول دے منگا کے کھانے ہیں, وڈی بوٹی پوانی جی جناب, پٹھ دی بوٹی پا کے آنی جی. اس طرح کی گفتگو کرنے والے جج یہ ڈھونڈ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ٹرکاں والے اڈے ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا رہا. یہ ہم نے مناظر دیکھے ہیں, ہائی کورٹ کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں, عمران خان گھروں نکل ہی نہیں رہا. آجے آ رہے ہیں, نکلے نہیں نکلے, ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. وہ جناب وہ آیا لاؤ لشکر کے ساتھ, مشکل دے نال کو 1000 بندہ نال ہوئے گا سر. پورے ملک کا نظام جیم ہے, اور سارے ٹی وی آن سکرین دکھا رہے ہیں کہ خان صاحب آ رہے ہیں, خان صاحب جا رہے ہیں, ایسا لگ رہا چنگیز خان آ رہے ہیں. تو پھر مک گیا نا کام ہے جی. ڈرامے بازی کچھ عرصہ چلتی ہے, میں نہیں کہتا نہیں چلتی, کچھ عرصہ چلتی ہے. فلم چاہے سر مغل اعظم ہو, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے, وہ ایک ٹائم ہوتا چل رہا, اس تو بعد اگلی فلم آ جانی ہوتی. تو عمران خان کی فلم جو ہے نا وہ دی اینڈنگ ہے. اب یہ جو ہے اپنا یوتھیا بریگیڈ, ان کی یہ آخری امید ہے کہ فوج اور عدلیہ کی آپس میں ہوگی لڑائی. اور دیکھو امید کتوں لا کے بیٹھے ہیں, امید لگا کے بیٹھے ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب سے کہ یہ ہمارے حق میں کھڑے ہوں گے. کیوں؟ وہ ایک یوتھیا من کہتا ہے اس لیے کہ وہ تو ایماندار جج ہے, وہ تو فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کرے گا. تو میں کہ ماما تمہیں ہوں پتہ لگا, آپ کو اب اپنی یعنی لوڑ پئی ہے تو تمہیں دی ایمانداری یاد آ گئی. پہلے تو آپ کمپین چلاتے تھے کہ وہ کرپٹ ہے, وہ دی بڈھی کے خلاف ہی چلاتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. یعنی اس طرح کی رکھتے کرتے ہیں یہ کہ بندے کا نا دماغ مطلب دنگ رہ جاتا ہے, کوئی یار اس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ, لیکن ضرور کرتے ہیں. اب ان کی آخری امید یہ ہے, جسٹس قاضی فائز صاحب بغیر کسی شبے کے, میں کم از کم اس بات پہ بڑا کلیئر ہوں, ایک سیکنڈ کے لیے اپنی ذات اپنی فیملی کے لیے فیور لینے کو تیار نہیں, اور کسی کو فیور دینے کو تیار نہیں آئین سے ہٹ کے. یہ میں اس پہ بہت کلیئر ان کے حوالے سے, کیونکہ جتنا ان کا میں نے کنڈکٹ دیکھا ہے, جتنے فیصلے ان کے اب تک آئے ہیں, اور جو ظاہر ہے کہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں, میں انہی کی بات کر رہا ہوں. سینکڑوں فیصلے کیتے انہیں, ہر فیصلہ تو نہیں پڑھا, لیکن جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اس میں کسی جگہ پہ نظر نہیں آیا کہ پائے نے ڈنڈی ماری ہو کسی پاس سے.
تو حضور آئین اور قانون کے مطابق بالکل چلا جائے تو آپ کا جو میری رائے میں، اب ظاہر ہے فیصلہ تو حتمی اعلیٰ عدلیہ نہیں کرنا ہے، وہ میں تو فیصلہ نہیں دے سکتا، لیکن میں اپنی ایک رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ بلے کا نشان بھی تانوں نہیں ملتا، آپ کی پی ٹی ان رجسٹرڈ ہی رہے گی، کیونکہ تسی کتی 2 نمبری آپ لکھ کے دیتا تے آپ ہی اتنے عمل نہیں کیتا، اور ثبوت موجود ہیں، اکبر ایس بابر تہاڈے سر نو ہے اور وہ لے کے بیٹھا ہے پائے تن. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جناب عمران خان سزا یافتہ ہیں جب تک اس کی سزا ختم نہیں ہوتی، یعنی جب تک وہ بری نہیں ہوتے اس کیس کے اندر سے، تب تک وہ الیکشن کا ٹیسٹ نہیں کر سکتے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کتنے امیدیں لا کے بیٹھے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ان 2 سائڈز پہ کوئی ریلیف ملے گا. لیکن پھر میں اگین کہہ رہا ہوں یہ فیصلہ اعلیٰ عدلیہ نے کرنا ہے، وہ قانون اور آئین کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں. میری ناقص جو رائے ہے اس کے مطابق جو خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا ہے. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنے ملتے ہیں.